السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ عربی زبان ملک شام اور عرب میں بسنے والی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے، اس لیے ان کی زبانیں سامی کہی جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ان کا لب و لہجہ بھی باہم مختلف ہو گئے اور قبیلہ اور مقام کی خصوصیت کے لحاظ سے سامی زبان کی کئی قسمیں ہو گئیں اور ان کے مختلف نام رکھے گئے۔ مثلاً عرب میں جو لوگ رہے ان کی زبان عربی اور سویا یعنی شام والوں کی زبان سریانی کہلائی۔ نبی عابر کی زبان نے عبرانی اور ارم کی اولاد کی زبان نے ارامی کا لقب پایا۔ اسی منتبی قبیلے کی زبان منتبی اور کلدانیوں کی کلدانی مشہور ہوئی۔ الغرض عربی زبان سامی زبان کی ایک شاخ ہے اور اہل عرب ہمیشہ سے اسی زبان کو بولتے چلے آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی زبان عبرانی تھی، جب مکہ میں آئے تو انہوں نے بھی زرہم میں رہ کر اسی زبان کو اختیار کر لیا اور ان کی اولاد یہی زبان بولتے لگی، اس لیے یہ لوگ عرب مستعربہ کہے جاتے ہیں۔ عربوں میں زبان کو وسعت دینے کے 3 طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ کوئی نئی چیز دیکھتے تھے تو اس کے لیے نیا لفظ وضع کر لیتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ہم جنس اور مشابہ چیزوں کے لیے جو لفظ مستعمل ہوتا تھا اسی کو مجازاً اس کے لیے بھی استعمال کر لیتے تھے۔ تیسرا یہ کہ دوسری زبان کے الفاظ کو معرب بنا لیتے تھے، چونکہ وہ ایران اور افریقہ وغیرہ کے بازاروں میں تجارت کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے، اس لیے بہت سے غیر زبانوں کے الفاظ جن کا بدل عربی میں نہیں ملتا تھا اپنی زبان میں شامل کر لیتے تھے۔ شاعرہ جب ان الفاظ کو اشعار میں استعمال کر لیتے تھے تو پھر وہ تمام ملک میں مقبول ہو جاتے تھے، کیونکہ عرب میں اس زمانے میں شاعر کا وہی درجہ تھا جو آج کل اخباروں کا ہے۔ ان طریقوں سے عربی زبان نہایت وسیع ہو گئی، نہ گو اسلوب سے اس میں خیالات ادا کیے جانے لگے۔ ظہور اسلام کے قریب بڑے بڑے اہل کمال شاعرہ کے علاوہ نہایت زبان اور فصیح بلغی خطیب بھی عرب میں موجود تھے، مثلاً قیس بن سعدہ، صہبان، وائل اور اقسم بن سیفی وغیرہ۔ قریش میں اگرچہ کوئی ممتاز شاعر نہ تھا، لیکن چونکہ وہ زبان کی فصاحت کی طرف خاص طور پر توجہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی زبان دوسرے قبیلوں سے بہتر تھی اور تمام عرب میں مستند مانی جاتی تھی۔